نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم عید الاضحیٰ اور قربانی کے جذبے کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس انسان نے بھی ذاتی کامیابی حاصل کرنی چاہی اس نے قربانی دی۔ نہ صرف اس نے بلکہ اس کے گھر والوں نے، اس کے پیاروں نے بھی اس کاز کی خاطر اس کا ساتھ دیا، مشکلات اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کریں۔ اسی طرح لیجنڈز بنتی ہیں اور اسی طرح کے واقعات خون کو گرماتے ہیں، اور پھر یہ لوگ دوسروں کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں، اور جب وہ مشن کامیاب ہوتا ہے تو قربانی دینے والا اور اس کا خاندان ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحوں میں اپنا نام ثبت کر جاتے ہیں، اور ان کے نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے لوگ ان کے نقش قدم پر چل کے منزل مراد پا لیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے اعلیٰ ترین ہدف کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اپنا ذاتی کاز بنایا، اور وہ تھا جب رب راضی تو سب جگ راضی۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پر رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کو جگہ جگہ حنیف مسلم کہا ہے۔ کیا مطلب؟ فوکسڈ آن اوبیڈینس، فوکسڈ اوبیڈینٹ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پہ اس کی دعا کی تھی کہ وہ ان کو اور ان کی اولاد کو، خاص طور پہ اسماعیل علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بنا لے۔ وجعلنا مسلمین لک، کہا تھا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، ہم دونوں کو سبمٹ کرنے والا، سرنڈر کرنے والا بنا لے، اور دنیا میں کون نہیں جانتا کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، ہر ماں باپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد سپریملی سکسیسفل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت حاصل کر لینے کو فوز العظیم کہا ہے، الٹیمیٹ کمپریہنسو سکسیس، اور اس کے لیے شرط ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اس تمنا کا اظہار دعا کی شکل میں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے بیٹے کو آزمانے کا فیصلہ کیا، تاکہ آگے آنے والے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا صرف زبان سے چند الفاظ ادا کر دینے سے نہیں مل جاتی، بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی فراہم کرنا ہوگا، امتحانات سے گزرنا ہوگا، اس کی قیمت ہے وہ ادا کرنی ہوگی، اس کی قیمت ہے وہ ادا کرنی ہوگی، اس لیے قربانی دینی ہوگی۔ جنت کا راستہ اسٹیگنیشن ان ایکشن سے نہیں ملتا، یہ ڈائنامزم سے، ایکشن سے ملتا ہے۔ یہاں حرکت ہے، یہاں ہجرت ہے، یہاں قربانی ہے۔ سب کچھ کھو کے بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل جائے کہ یہ میرا بندہ ہے تو کچھ مہنگا سودا نہیں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بیٹی کی قربانی مانگی کہ دیکھیں جو دعا کی تھی وہ بس زبانی کلامی تھی یا واقعی اس میں خلوص تھا، واقعی اس میں سنسیئرٹی تھی، واقعی اس میں پیشن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام عام انسان تو نہیں تھے، وہ تو ابراہیم تھے۔ ان کو پتہ تھا نہ میری زندگی میری ہے، نہ بیٹی کی زندگی اس کی اپنی ہے، بلکہ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے۔ لہٰذا جب اونر تقاضا کرے تو وہ چیز اس کے حوالے کر دینی چاہیے۔ یہی اخلاق ہے، یہی مورالیٹی ہے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ ان کو پتہ تھا یہ جو قربانی وہ کرنے والے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، یہ لاس نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ الٹیمیٹ گین ہے، الٹیمیٹ رحمت ہے۔ اللہ کے کہنے پر بیٹے کو ذبح کروں گا تو دونوں ہمیشہ کی جنت میں، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا ساتھ پائیں گے۔ نہیں کروں گا، منع کر دوں گا تو ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، بیٹے کو بھی مرنا تو ہے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے مرنے والے کو وہ کامیابی نہیں ملے گی جو فرما بردار کو ملے گی۔ اپنی اور اپنی اولاد کی کوالٹی آف لائف بہتر بنانے کے لیے تو لوگ بہت محنت کرتے ہیں، اور بہت سے محنت کر گئے، اور دنیاوی عزت اور شہرت اور کامیابی کے لیے جان تک قربان کر دی۔ کسی نے اپنی ذات کے لیے، کسی نے وطن کے لیے، کسی نے کسی کاز کے لیے، اور بعض کامیاب ہوئے اور بعض کو کچھ بھی نہ ملا، خالی ہاتھ ہی رہ گئے۔ لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کوالٹی آف ڈیتھ بہتر بنانے کے لیے محنت کی ہو، آخرت کی ابدی عزت اور شہرت اور کامیابی کے لیے محنت کی ہو۔ اس کے لیے کوالٹی آف ڈیتھ سے آخرت کے لیے ہم اپنے لیے ہمیشہ کی زندگی خرید سکتے ہیں۔ جیسی ہماری کوالٹی آف ڈیتھ ہوگی ویسی ہی ابدی کوالٹی آف لائف کا فیصلہ ہوگا اسی کے حساب سے۔ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر دے دیا وہی بچ گیا، اور جو دنیا کے لیے رکھا وہ تو فنا ہونے ہی والا ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں عید الاضحیٰ پر؟ آپ نے جواب دیا تھا سنت ابیکم ابراہیم،
یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کی جان نہیں چاہیے تھی۔ اللہ نے کچھ لینے کے لیے قربانی کا حکم نہیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ دینے کے لیے قربانی کا حکم دیا تھا۔ اللہ نے کچھ دینے کے لیے مانگا تھا، اور پھر اللہ نے جان لیے بغیر ہی وہ سب کچھ دے دیا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چاہیے تھا۔ اس کے برعکس بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک گائے کی قربانی مانگی تھی، وہ بھی انہوں نے بڑی مشکل سے کی، تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے بیٹا مانگا، انہوں نے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویٰ دیا، اپنا قرب دیا، اپنی محبت دی، دائمی شہرت دی اور جنت دی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیت دیکھ لی تھی۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کرتے وقت ہم بھی یاد رکھیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو ہرگز جانوروں کا گوشت یا جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، پھر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اللہ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ قربانی دراصل سمبولک ہے، اس کا اثر ہماری روزمرہ کی زندگی پر پڑنا چاہیے۔ کس طرح کہ جب آواز آ جائے حی علی الصلاۃ تو نیند اور مصروفیت اور ضرورت قربان کر کے نماز کا اہتمام کریں۔ رمضان آئیں، بھوک، نیند، خواہشات قربان کر کے روزہ رکھیں۔ اپنی ضرورت ہے یا خواہش ہے قربان کر کے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کریں اور خلوص کے ساتھ کریں، مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ ایسے ہی لوگ وقت پڑنے پر پھر اللہ کی خاطر غیر معمولی قربانیاں بھی دے دیتے ہیں، جیسے کہ صحابہ نے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عید الاضحیٰ پر اپنی حیثیت کے مطابق بہترین جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نیتیں اچھی رکھے اور اپنی روزمرہ زندگیوں میں ہم اس کا اثر محسوس کر سکیں، اور جنت میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کے سب سے ہونہار بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔